آج جو ہے وہ ہم جو اپنے نشو و نما کی نفسیات میں اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے. ہم نے لاسٹ ٹاپک میں نشو و نما کی ڈیفینیشن تعریف پڑھی تھی اور ہم نے جو ہے وہ نشو و نما کی جو نفسیات ہے کی شاخ ہے اس کے مقاصد پڑھے تھے. آج ہم پڑھیں گے بالیدگی کی ڈیفینیشن. بالیدگی کو انگلش میں گروتھ کہتے ہیں کہ گروتھ کیا ہوتی ہے, کس طرح وہ نشو و نما کا ایک حصہ ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. کہتے ہیں کہ بالیدگی کی تعریف کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ بالیدگی نشو و نما سے علیحدہ نہیں. اس حقیقت کے باوجود کہ بالیدگی اور نشو و نما ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا, دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, عموماً ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اکیلے واقع نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جو بالیدگی ہے, گروتھ ہے, وہ نشو و نما سے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب نشو و نما ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ کسی بھی بچے کی جو ہے وہ اس میں بالیدگی کا پروسیس یا بالیدگی کا عمل بھی جاری رہتا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان میں سے بالیدگی اور نشو و نما میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات صحیح ہے کہ بالیدگی سے مراد صرف کمیتی تبدیلی لی جاتی ہے. بالیدگی سے مراد صرف کمیتی تبدیلی. کمیتی سے مراد ایسی تبدیلی جو کہ مقداری ہے, جس کی آپ پیمائش کر سکو. کمیت ہے, پیمائش جس کی آپ تبدیلیوں کی پیمائش کر سکیں جو کہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں. مقداری ہے, آپ بتا سکتے ہو کہ یہ تبدیلی کتنی کم ہے, کتنی زیادہ ہے, آپ ان کی یعنی پیمائش کر سکتے ہو. ایک بچہ صرف جسمانی طور پر بڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا سائز اندرونی اعضاء کی ساخت و دماغ بھی بڑا ہوتا ہے. بچے کی دماغی بالیدگی سے بھی بچے کی آموزش, یاد اور استدلال کی اہلیت بھی بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے کی جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی نشو و نما ہوتی ہے. کہتا ہے کہ بالیدگی کیا چیز ہے, اس میں کمیتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں, ایسی تبدیلیاں جن کی آپ پیمائش کر سکو, آپ یہ بتا سکو کہ ان کی کیا مقدار ہے. جیسا کہ ہماری جسمانی تبدیلیاں, ایک بچہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد جو ہے چونکہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے, اس کی جو ہے وہ ہائٹ بڑھے گی, اس کا قد بڑھے گا, وزن بڑھے گا, اس کی جو ہے وہ جسمانی اندرونی اعضاء جو ہے وہ بڑھیں گے, ساتھ ساتھ اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہوگی. اس کی جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اس کی یاد کرنے کی, آموزش سیکھنے کی, استدلال کرنے کی صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے برعکس نشو و نما کا تعلق کیفیتی کمیتی دونوں طرح کی تبدیلیوں سے ہے. یعنی نشو و نما میں آپ کی مقداری تبدیلیاں بھی ہوں گی, کمیتی تبدیلیاں بھی ہوں گی, ایسی تبدیلیاں جن کا آپ پیمائش کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ کیفیتی تبدیلیاں, ایسی تبدیلیاں جو کہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہو. کیفیت میں آپ کی جو ہے وہ چینج آئے گا. آپ کی نشو و نما کا تعلق جو ہے وہ ہیجانی نشو و نما سے ہے. کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندرونی احساسات و جذبات ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ صرف آپ ہی محسوس کر سکتے ہو, کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پائے گا اور ان کی جو ہے وہ پیمائش نہیں کر پائے گا. اب آپ کے جو بھی جذبات ہیں, آپ کو خوش ہے, غم ہے, وہ صرف آپ ہی محسوس کر سکتے ہو, آپ کی اپنی کیفیت ہے. ہم اس کی جو ہے کوئی دوسرا جو اس کی پیمائش نہیں کر سکتا, آپ اس کی مقدار نہیں بتا سکتے کہ آپ کتنے خوش ہو, کتنے کم خوش ہو. ٹھیک ہے, تو بالیدگی کیا ہے کہ اس میں صرف کمیتی تبدیلیاں یعنی مقداری تبدیلیاں, ایسی تبدیلیاں جس کی جو ہے وہ آپ پیمائش کر سکتے جو کہ نظر آتے ہیں, جس کی آپ مقدار بتا سکتے ہو, جیسے کہ سائز بڑھ رہا ہے, وزن بڑھ رہا ہے, جسمانی تبدیلیاں. جبکہ نشو و نما میں کیفیتی تبدیلیاں بھی ہیں, ایسی تبدیلیاں جن کی آپ مقدار نہیں بتا سکتے, پیمائش نہیں کر سکتے, جو کہ واضح طور پر ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, جس میں آپ کی کیفیت, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات شامل ہیں, اور آپ کی کمیتی تبدیلیاں ہیں جس میں آپ کی جسمانی تبدیلیاں ہیں. آگے وہ لکھتا ہے کہ بالیدگی کا آغاز فرد کی زندگی کے ابتدا کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے, جب سے رحم مادر میں باور آور خلیہ وجود میں آتا ہے, اور اس کے بعد عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں عصویاتی اور جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ درج ذیل عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ بالیدگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بالیدگی کیا ہے کہ بیسیکلی کمیتی تبدیلیاں اس میں پیدا ہو رہی ہیں. زیادہ تر بالیدگی میں جو ہے وہ جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی جب ایک بچہ رحم مادر میں جو خلیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے, پھر اس کی وہاں پہ جو ہے وہ 9 مہینے تک جو ہے وہ افزائش ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے, اس دنیا میں آتا ہے, وہاں سے لے کر موت تک جو ہے وہ اس کی جسمانی عصویاتی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. کون کون سی تبدیلیاں؟ نمبر 1 اگر ہم دیکھیں تو کہ لکھتا ہے کہ جسم کی لمبائی, اونچائی, قد میں اضافہ. پیدائش کے وقت بچے کا قد 43 سینٹی میٹر سے 53 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے, جو کہ 12 ماہ بعد تقریباً 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا
43 सेंटीमीटर कद होता है या 53 होता है, तो उसके बाद जो बच्चे की उम्र बढ़ेगी इसके कद में इजाफा होगा। बच्चे का वज़न बढ़ता है, पैदाइश के वक्त नॉर्मल बच्चे का वज़न 6 से 9 पाउंड तक होता है, जो कि साल तकरीबन 3 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो है वो उम्र के साथ साथ बच्चे का वज़न बढ़ता है। फ़र्द के अज़ा का हुजम भी कद और वज़न की तरह होता है, यानी जो आपके अज़ा है उनका भी जो है वो हुजम आपके बॉडी के साइज़ के मुताबिक होता है। आपके हाथ की लंबाई क्या है, पैरों की लंबाई क्या है, टांगों की लंबाई क्या है, तमाम चीज़ें। दूसरे अल्फाज में फ़र्द के साइज़, कद, वज़न और अज़ा के में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को बालिदगी किया जाता है। बालिदगी बचती के लिए क्या करो होता है कि जितनी भी आपकी जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, चाहे आपका अज़ा बढ़ रहे हैं, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका कद बढ़ रहा है, आपका हुजूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बालिदगी की वजह से मुख्तलिफ अज़ा जिस्म के वज़ाइफ भी तब्दील होते रहते हैं। यानी जब आपकी ग्रोथ होती है, आपकी नशोनुमा यानी आपकी बालिदगी होती है, तो क्या होता है कि आपके जो मुख्तलिफ अज़ा हैं उनकी जो कारकर्दगी है या जो उनके वज़ाइफ काम होते हैं वो भी तब्दील होते हैं, और इस तरह रफ्ता रफ्ता किरदारी वज़ाइफ अदा करने के दर्जे तक पहुँच जाता है। शीरख्वार बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता क्योंकि इसके जिस्म के अज़ा की नशोनुमा पुख्तगी इस दर्जे की नहीं होती कि उसमें सलाहियत पैदा हो सके जो मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज़रूरी होती है। इस तरह हर काम को सरअंजाम देने के लिए असा उज़लात, असाब वगैरह पुख्तगी का ख़ास दर्जा ज़रूरी होता है। और वो कहता है कि जब बालिदगी होती है, जिस्मानी नशोनुमा होती है, आपके अज़ा बढ़ते हैं, तो उन अज़ा की जो फ़ालियत है, उन अज़ा का जो काम है, फ़ेल होते हैं, वो भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो साइकिल नहीं चलाता, जब वो बड़ा होगा उसकी टांगें बड़ी होंगी, मजबूती आएंगी, उसके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तब जो है वो साइकिल चलाना शुरू करेगा, ठीक है। यानी इसमें पुख्तगी आएगी, वो मैच्योर हो रहा है, उसके अंदर मजबूती पैदा हो रही है वक्त के साथ साथ। वो कहता है कि अंदरूनी अज़ा में उम्र के मुताबिक पेशी कमी जारी रहती है। फ़र्द दिमाग के हुजम, दिमाग की हड्डियों, टांगों, हाथों की हड्डियों, पसलियों, जिस्मानी चर्बी, खून की मैल, रतूबतों में वगैरह में भी तग़य्युर जारी रहता है। वो कहता है कि जो आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो है वो दिमाग का हुजूम बढ़ता है, हड्डियाँ बढ़ती हैं, टांगें बढ़ती हैं, और क्या होता है कि आपकी जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो तग़य्युर जो है वो आपकी जिस्मानी तब्दीलियों में रहता है, मतलब आपकी जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। एक वक्त ये आता है कि जब आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो दोबारा जो है वो आपकी जिस्मानी सलाहियतों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि बालिदगी में तग़य्युर का अमल आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा होता है। फ़र्द की जिस्मात कद काठ रातों रात में तो नहीं बढ़ जाते, बल्कि इस अमले अफजाश के लिए मौजूद अरसा दरकार होता है। वो कहता है कि 1 मिनट में नहीं होता कि आपकी जो वो जिस्मानी तब्दीली रूनुमा हो जाए, बल्कि जो आपका वज़न बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वो जो है वो वक्त के साथ साथ होती है। 1 साल के बच्चे की क्या हाइट होगी, फिर जब वो 2 साल का होगा, फिर 10 साल का होगा, फिर 15 साल का होगा, ठीक है। तो आज जो है वो हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं तक महदूद रखेंगे। अगर आपको किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ सकता है।